السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں بات کروں گا پی پی سی کمپین آپٹیمائزیشن کے بارے میں۔ ہمیں پی پی سی آپٹیمائزیشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جب بھی ایک سیلر سینٹر میں ایک کاز ہائی ہو جاتی ہے، ہماری جو ROI ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ، وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے، تو اس کے اگینسٹ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس اکاؤنٹ کا آڈٹ کرتے ہیں۔ تو آڈٹ کے نتیجے میں ہم اس اکاؤنٹ میں پی پی سی کمپین کی آپٹیمائزیشن کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے اپنی جو ایک کاز ہے اس کو منیمائز کریں اور اپنی ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ کو انکریز کر سکیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو کچھ اسٹریٹجیز بتاؤں گا، جن اسٹریٹجیز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ اپنی ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ، اپنے پروفٹ مارجنز کو انکریز کر سکتے ہیں اور اپنی ایک کاز کو منیمائز کر سکتے ہیں۔ امیزون پی پی سی کمپین آپٹیمائزیشن کی جو فرسٹ اسٹریٹجی ہے وہ ہے اسٹرکچر یور پی پی سی کمپین کنسسٹنٹلی۔ آپ نے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پی پی سی کمپین کا اسٹرکچر ریڈی کرنا ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے، بلڈنگ کا ایک اسٹرکچر بنتا ہے، اس کے بعد اس میں فنشنگ آتی ہے، ٹائلز لگتی ہیں، لائٹیں لگتی ہیں، واٹس ایور۔ اسی طرح جب پی پی سی کمپین رن کرنی ہے تو اس کا ایک اسٹرکچر بنانا ہے۔ اسٹرکچر کے کون سے اسٹیپس ہیں؟ اسٹیپ نمبر 1 پہ آپ نے ایک آٹو کمپین رن کرنی ہے۔ آٹو کمپین میں امیزون کا جو الگورتھم ہے، اس کا جو سافٹ ویئر ہے، وہ خود ہی آپ کے ایڈ کو جو آپ کی ریلیونٹ کی ورڈز ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ شو کرتا ہے۔ آپ نے جب آٹو کمپین رن کرنی ہے ایٹ لیسٹ 14 ڈیز اس کو رن کرنا ہے۔ ایسے پاسبل نہیں ہے کہ ایک دن آپ کمپین رن کریں گے یا 2 دن کمپین رن کریں گے اور تیسرے دن آپ کو اس سے فروٹفل رزلٹ مل جائے، آپ کو ریلیونٹ کی ورڈز مل جائیں۔ آپ نے جو آٹو کمپین ہے وہ ایٹ لیسٹ 16 ڈیز رن کرنی ہے، اینڈ آفٹر 16 ڈیز آپ نے سرچ ٹرم سے اس کی رپورٹ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ آفٹر 16 ڈیز جب آپ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو 14 ڈیز کا ڈیٹا ملے گا۔ اب اس 14 ڈیز کے ڈیٹے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے ریلیونٹ کی ورڈز ہیں، کون سے کی ورڈز ہیں جو کنورٹ ہوئے ہیں اور کون سے نان کنورٹنگ کی ورڈز ہیں۔ اب جو کی ورڈز کنورٹ ہوئے ہیں وہ آٹو سے مینول ایگزیکٹ میں ڈال دینے ہیں۔ آٹو میں ان کی ورڈز کو نیگیٹو کر دینا ہے اور مینول ایگزیکٹ میں ڈال کے اس پہ کمپین رن کرنی ہے۔ کیونکہ اب آپ کو پتہ چل گیا یہ ہمارے ایسے کی ورڈز ہیں جو سپر ریلیونٹ کی ورڈز ہیں اور ان کی ورڈز پہ ہمیں کنورژن آ رہی ہیں۔ اسٹرکچر یور پی پی سی کمپین، اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں مینول کمپین ہے۔ اب مینول کمپین میں آپ نے ایگزیکٹ کمپین رن کرنی ہے، اس کے ساتھ فریز کمپین رن کریں، ساتھ براڈ کمپین رن کریں۔ جب آپ ایگزیکٹ کمپین رن کریں اور جو کی ورڈز آپ نے ایگزیکٹ کمپین میں ڈالے ہیں وہ ایز اٹ از فریز کمپین میں ڈالیں اور فریز میں ان کو نیگیٹو کر دیں، اور اسی طرح انہی کی ورڈز کو براڈ میں بھی آپ نیگیٹو کر دیں۔ وائی؟ ایسا کیوں ضرورت پیش آئی ہمیں کہ ہم فریز میں نیگیٹو کر دیں؟ ٹو اوائڈنس آف ڈبل کنزمپشن آف بجٹ، کہ ہماری جو بجٹ کی کنزمپشن ہے وہ ڈبل نہ ہو۔ ایک کی ورڈز ہم نے ایگزیکٹ کمپین میں ڈال دیا ہے، اب اس کو ہم فریز میں یا براڈ میں نیگیٹو ایڈ کر دیں گے تاکہ وہ دوبارہ ہمارا ایڈ شو نہ ہو اسی کی ورڈ کے اوپر۔ اسٹرکچر یور پی پی سی کمپین کا جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے پروڈکٹ لسٹنگ یا ایسن لسٹنگ۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ آپ نے اپنے کمپیٹیٹر کی پروڈکٹ کے ساتھ ایسن ٹارگیٹنگ یا پروڈکٹ ٹارگیٹنگ کرنی ہے۔ کون سے کمپیٹیٹر کیسے فائنڈ کرنا ہے؟ دیکھیں، جب آپ نیو سیلر ہیں، آپ انیشل سٹیج پہ ہیں، تو پروڈکٹ ٹارگیٹنگ سوچ سمجھ کے کریں۔ پروڈکٹ ٹارگیٹنگ انیشل سٹیج پہ ایسے کمپیٹیٹر کے ساتھ کریں جس کے ریویوز 200، 300، 400 کے درمیان ہوں۔ آپ کے پاس اگر سٹارٹ میں 10 ریویوز ہیں، 15، 20 ریویوز ہیں، تو آپ بھی ایسی پروڈکٹ کے ساتھ جا کے ایسن ٹارگیٹنگ کریں جس کے پاس میکسیمم 300، 400 ریویوز ہوں۔ اگر آپ ایسی پروڈکٹ کے ساتھ ٹارگیٹنگ کر دیں گے، ایسن ٹارگیٹنگ کریں گے جس کے ریویوز 40,000، 50,000 ہے، تو آبویسلی انیشیل فیز میں آپ کے پاس تو ریویوز ہیں نہیں۔ اس پہ نیگیٹو ایفیکٹ کیا ہوگا کہ آپ کے امپریشنز آئیں گے، کلکس آئیں گی، لیکن آپ کو سیل نہیں آئے گی اور آپ کی ایک کاز بڑھ جائے گی۔ پروڈکٹ ٹارگیٹنگ کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے پروڈکٹ کے فیچر۔ آپ نے ایسے کمپیٹیٹر کو پکڑنا ہے، اس کے ساتھ پروڈکٹ ٹارگیٹنگ کرنی ہے جس کی پروڈکٹ کے فیچر آپ کی پروڈکٹ کے فیچر سے کم ہوں۔ اس کے بعد تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے برانڈ اویئرنیس۔ جیسے سٹارٹ میں نے کہا کہ آپ نے ایسی پروڈکٹ کے ساتھ ایسن ٹارگیٹنگ کرنی ہے جس کے ریویوز کم ہوں، لیکن اگر آپ کا برانڈ رجسٹرڈ ہے
تو آپ ایک ہائی نیچ کو بھی پکڑ سکتے ہیں، ایسی پروڈکٹ جس کے 50,000 40,000 یا 60,000 ریویوز ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے برانڈ کی اویئرنیس ہوگی۔ اگر آپ برانڈ کی اویئرنیس چاہتے ہیں تو آپ 50,000 ریویوز والی پروڈکٹ کو بھی لے سکتے ہیں۔ آبویسلی برانڈ کی اویئرنیس تو ہوگی، بٹ اپارٹ ود آپ کی ایک کاز بھی انکریز ہوگی۔ امیزون پی پی سی کمپین آپٹیمائزیشن کی جو سیکنڈ اسٹریٹجی ہے وہ ہے آپ کی پروڈکٹ کی لسٹنگ۔ 99% پی پی سی کمپین ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی پروڈکٹ کی لسٹنگ کے اوپر۔ اگر آپ کی پروڈکٹ کی لسٹنگ 100% آپٹیمائزڈ ہے تو آپ کی پی پی سی کمپین کی جو کاسٹ ہے وہ کم آئے گی۔ بینگ اے پروفیشنل پی پی سی کمپین آپٹیمائزیشن مینیجر، یو شوڈ نو ہاؤ ٹو create product listing. You should know how to optimize product listing. I'm not saying you have to become a content writer, but being a professional PPC optimization manager, you should know how to check the stats of the listing. Before getting project from your investor, آپ اس کو بتا سکیں کہ آپ کی جو پی پی سی کمپین ہے وہ ابھی ریڈی نہیں ہے، آپ کی جو لسٹنگ ہے اس کو آپٹیمائز کرنے کی ضرورت ہے۔ لسٹنگ میں جو مین رول ہوتا ہے وہ پروڈکٹ کی امیج کا ہوتا ہے۔ امیج سپیکس 1000 ورڈز۔ آپ خود دیکھیں، جب آپ امیزون سیلر سینٹرل پہ کوئی پروڈکٹ فائنڈ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ پروڈکٹ ٹھیک نہیں، آگے چلیں، یہ پروڈکٹ بھی ٹھیک نہیں، ہم کوئی اور پروڈکٹ دیکھتے ہیں۔ ہم وہ ڈیسیژن، وہ جو بائنگ پاور ہے وہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ امیج دیکھ کے۔ ہمیں امیج پسند نہیں آتی، اس لیے ہم وہ پروڈکٹ چھوڑ کے نیکسٹ چلے جاتے ہیں، کسی اور پروڈکٹ کے پیج پہ چلے جاتے ہیں۔ اس لیے پروڈکٹ جو آپ مین امیج لگائیں اس پہ اس پروڈکٹ کے فیچر کلیئرلی نظر آنے چاہیے۔ امیزون کا کسٹمر 90% جب پروڈکٹ بائی کرتا ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کی مین امیج کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس نے یہ پروڈکٹ بائی کرنی ہے یا ریجیکٹ کرنی ہے۔ پی پی سی کمپین آپٹیمائزیشن کی جو تھرڈ اسٹریٹجی ہے وہ ہے گروپنگ یور کی ورڈز۔ آپ جب ریلیونسی شیٹ بناتے ہیں اس میں آپ کی ورڈز کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ اب ان کو آپ نے گروپ کیسے کرنا ہے؟ کی ورڈز کی جنرلٹی کو آپ نے قائم رکھنا ہے۔ آپ نے جو گروپ بنانے ہیں اس میں ایک گروپ میں میکسیمم 15,000 سرچ والیوم کے کی ورڈز ہونے چاہیے۔ نمبر آف کی ورڈز کی کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک گروپ میں 5 کی ورڈز بھی ہو سکتے ہیں، 10 کی ورڈز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جتنے بھی کی ورڈز ہوں گے ان کا سرچ والیوم ایکول ہونا چاہیے۔ اگر 5 کی ورڈ ہیں، فرسٹ کی ورڈ کا سرچ والیوم ہے 3000، سیکنڈ کا 3000، تھرڈ کا بھی 3000 ہے، فورتھ کا 2800 ہے، اور ففتھ جو کی ورڈ ہے اس کا سرچ والیوم ہے 45,000۔ یہ بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے۔ اب ان 5 کی ورڈز میں جو 5th نمبر کا کی ورڈ ہے جس کا سرچ والیوم 45,000 ہے تو سارا بجٹ وہ کی ورڈ لے جائے گا۔ اس لیے جب بھی گروپنگ بنانی ہے ایکول سرچ والیوم کے کی ورڈز آپ نے اس میں یوز کرنے ہیں۔ اسی طرح جب ریلیونسی شیٹ بناتے ہیں تو گروپنگ بنانے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہیں اس میں کچھ ایسے کی ورڈز تو نہیں ہیں جو سنگولر اور پلورل ہیں، جیسے مین شوز اور مینز شوز، یہ سنگولر اور پلورل کی ورڈز آ جاتے ہیں۔ ایسا کی ورڈ جس کا سرچ والیوم کم ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، اور جو ہائیسٹ سرچ والیوم والا کی ورڈ ہے اس کے اوپر آپ کمپین رن کریں، اس کی ورڈ کو آپ گروپ میں ایڈ کریں۔ اب میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے سنگولر کی ورڈ کو ڈیلیٹ کرنا ہے یا پلورل کی ورڈ کو ڈیلیٹ کرنا ہے، ایسے کی ورڈ کو آپ ڈیلیٹ کر دیں جس کا لو سرچ والیوم ہے۔ اگر آپ ان دونوں کو ایک ہی گروپ میں ایڈ کریں گے تو جو سارا بجٹ ہے وہ ہائیسٹ سرچ والیوم والا کی ورڈ لے جائے گا۔ امیزون پی پی سی کمپین آپٹیمائزیشن کی جو 4th اسٹریٹجی ہے وہ ہے رن اے لو بڈ کمپین۔ ہم جب بھی امیزون میں پی پی سی کمپین رن کرتے ہیں تو ہم موسٹلی سجیسٹڈ بڈ چوز کرتے ہیں، یا ایگریسو جانے کے لیے ہم پہ سجیسٹڈ سے بھی کچھ سینٹ اوپر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ لو بڈ کمپین رن کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہے آپ کی ایک کاز کے اوپر۔ آپ 5 کی ورڈز لیں، شارٹ کی ورڈز، اور 5 لانگ ٹیل کی ورڈز لیں۔ اب ان 10 کی ورڈز کا ایک گروپ بنا لیں۔ اب بڈنگ جو ریٹ ہے وہ آپ 5 سینٹ رکھیں یا 10 سینٹ کر دیں۔ میں یہاں پہ جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اگر آپ 5 سینٹ رکھتے ہیں بڈنگ ریٹ تو اٹ مینز اگر آپ کو 20 کلکس پڑیں گے تو آپ کا $1 ایکسپینس ہوگا۔ اگر آپ 10 سینٹ رکھ دیتے ہیں تو اٹ مینز آپ کو 10 کلک پڑیں گے تو $1 ایکسپینس آئے گا۔ اب اگر آپ کے پاس 10 کی ورڈ ہیں، آپ نے ان کے اوپر کمپین رن کر دی ہے، آپ کو 10 کلک پڑتے ہیں، ایک پروڈکٹ بھی آپ کی سیل ہو جاتی ہے تو آپ کو پروفٹ ہو جاتا ہے۔ لو بڈنگ ریٹ رکھ کے آپ جب کمپین رن کرتے ہیں تو آپ کی ایک کاز منیمائز ہوتی ہے
اور اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے کہ آپ کی جو ROI ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ امیزون PPC کمپین آپٹیمائزیشن کی جو 5th اسٹریٹجی ہے وہ ٹریک یور PPC کمپین آن ریگولر بیسز۔ آپ نے ریگولر بیسز کو اپنی PPC کمپین کو آپٹیمائز کرنا ہے، چیک کرتے رہنا ہے کہ ایسے کون سے کی ورڈز ہیں جن پہ آپ کو کنورژن آ رہی ہیں، اور ایسے کون سے کی ورڈز ہیں جو جسٹ آپ کا ایک کاز ہے وہ اس کو انکریز کر رہے ہیں، امپریشنز آ رہے ہیں، کلکس آ رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر کنورژن نہیں آ رہی ہے۔ ایسے تمام کی ورڈز جن کے اوپر کلکس تو آ رہے ہیں لیکن کنورژن نہیں ہو رہی ہیں، ان کی ورڈز کو آپ نیگیٹو میں ایڈ کرتے جائیں اور بلاک کر دیں، اور یہ کی ورڈز وجہ بنتے ہیں آپ کی ایک کاز ہائی کرنے کے۔ آپ نے کی ورڈ کے اوپر جو PPC کمپین رن کی ہے، آبویسلی آپ نے کوئی ایک کاز کا ایک لیول سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہماری ایک کاز اتنی ہونی چاہیے۔ اگر تو ان کی ورڈ کے اگینسٹ آپ کی ایک کاز اس لیول سے انکریز کر گئی ہے تو آپ نے جو بیڈنگ ریٹ دیا ہوا ہے وہ 20 سینٹ 15 سینٹ 30 سینٹ ڈیکریز کر دیں، اور اگر آپ کی ایک کاز آلریڈی لو جا رہی ہے تو بیٹر کنورژن لینے کے لیے اپنی جو بیڈنگ ریٹ ہے اس کو 20 سینٹ 30 سینٹ انکریز کر دیں، اس سے آپ کی کنورژن مزید بہتر ہوں گی۔ امیزون PPC کمپین آپٹیمائزیشن کی جو 6th اسٹریٹجی ہے وہ ہے اسٹارٹ بیڈنگ آن نیو کی ورڈز۔ ایسے کی ورڈز جن کی ٹائٹل ڈینسٹی 0 ہے، ایسے کی ورڈز جن کے بارے میں امیزون کے پاس کوئی ہسٹری نہیں ہے، ان کی ورڈز کا ایک گروپ بنائیں اور پھر ان کے اوپر ایک کمپین رن کریں، اور جو بیڈنگ ریٹ ہوگا وہ امیزون کا جو سجیسٹڈ ریٹ ہے اس سے 25-35 سینٹ انکریز کریں۔ پھر اس کی ورڈ کے اوپر جب آپ کو کچھ کلکس آئیں، کنورژن آئیں، کچھ عرصہ اس کو اسی طرح چلنے دیں۔ جب امیزون کا جو الگورتھم ہے اس کے پاس اس کی ورڈ کی تھوڑی ہسٹری بن جائے، اس کے بعد آپ اس کو سجیسٹڈ بڈ پہ لے آئیں یا اس سے بھی تھوڑا مزید کم کر دیں، کیونکہ امیزون کے پاس کچھ ڈیٹا آ چکا ہوتا ہے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ اس کو آرگینیکلی بھی رینک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کچھ امیزون PPC کمپین آپٹیمائزیشن کی اسٹریٹجیز تھی جن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ اپنی ایک کاز کو منیمائز کر سکتے ہیں اور اپنے جو پروفٹ مارجن ہے ان کو انکریز کر سکتے ہیں۔ PPC کمپین آپٹیمائزیشن کے حوالے سے اگر مزید کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔